السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جس کے حکم پر ہزاروں معصوم لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے نام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب کی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں شروع سے ہی باہم سخت عداوت اور بغض و عناد پایا جاتا تھا۔ دونوں مذاہب ایک دوسرے سے سخت حسد کا شکار تھے اور جہاں موقع ملتا ایک دوسرے پر ظلم و تشدد کرنے سے بھی باز نہ رہتے۔ ان دنوں یمن میں یوسف ذونواس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو یمن کے حمیری بادشاہوں میں سب سے آخری بادشاہ تھا۔ خاندان حمیری کے بادشاہ بڑی شان و شوکت کے حامل حکمران تھے۔ وہ یمن میں بیٹھ کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کیا کرتے۔ حمیری بادشاہوں میں سے بعض کا لقب تبا بھی رہا ہے۔ یوں تو حمیری خاندان کے اکثر بادشاہ ظالم ہی تھے، لیکن یوسف ذونواس ان سب سے بڑھ کر تھا۔ اس کے باپ ابو قریب سے قبل اس خاندان کے سب بادشاہ بت پرست اور مشرک تھے۔ ابو قریب پہلا بادشاہ تھا جس نے بت پرستی چھوڑ کر یہودی مذہب اختیار کیا۔ اس بادشاہ نے 523 عیسوی میں مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا، مگر مدینہ میں رہنے والے ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ کی تلقین پر یہودیت اختیار کر لی اور پھر واپس یمن آ کر یہاں خوب یہودیت کی تبلیغ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیشتر اہل یمن نے یہودیت اختیار کر لی، چونکہ اس زمانے میں پہلے ہی عیسائی اور یہودی دونوں گروہ اپنے اپنے مذاہب کو پھیلانے میں کوشاں تھے اور ان کی آپس میں سخت دشمنی تھی۔ اس لیے جب شاہ یمن نے یہودیت اختیار کر لی تو یمن اور نجران کے یہودی دلیر ہو گئے اور شاہ یمن کے ماتحت علاقوں میں عیسائیوں کو زبردستی یہودی بنایا جانے لگا۔ جب یوسف ذونواس تخت نشین ہوا تو یہودی مبلغوں کے کہنے سننے پر اس نے یہ احکامات جاری کیے کہ اس کی سلطنت میں جو عیسائی شخص یہودی مذہب اختیار نہ کرے اسے علل اعلان قتل کر دو، اور اس مقصد کے لیے اس نے ہر گلی ہر کوچے میں بڑی بڑی خندقیں اور گڑھے کھدوائے، پھر ان میں آگ دہکائی گئی۔ حکم یہ تھا کہ ہر محلے کے لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا جائے کہ وہ عیسائیت سے توبہ کریں اور یہودیت قبول کر لیں، جو انکار کرے اسے ان دہکتی آگ کے گھڑوں میں دھکیل دو تاکہ وہ جل کر فنا ہو جائے۔ چنانچہ اکثریت نے مذہب کو ترک کرنے کے بجائے آگ میں جل کر مرنا قبول کر لیا۔ صرف ایک دن میں نجران کے 20,000 عیسائیوں کو آگ کے گھڑوں میں دھکیل کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ البتہ ایک شخص جس کا نام دوست ذوالغبان تھا کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور یہودیوں کے اس سفاکانہ قتل عام کی اطلاع سیزر آف روم جسٹن ون کو دی۔ اس نے سیزر سے درخواست کی کہ وہ اس ظالمانہ فعل کا بدلہ لے۔ سیزر جو خود بھی عیسائی مذہب پر قائم تھا، اسے اس بات سے بہت دکھ پہنچا اور سیزر نے اسی وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ ذونواس پر حملہ کر کے اس سے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ نجاشی سیزر کے حکم پر 70,000 افراد کی فوج لے کر یمن پر قبضے کے لیے نکلا، جبکہ یوسف ذونواس بھی ایک زبردست فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ بہت خون ریز جنگ ہوئی جس میں ذونواس اور یہودیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا اور ذونواس میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن راستے میں فرار کے دوران ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق یوسف ذونواس نے شرمندگی کے سبب دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ بروج میں اصحاب اخدود یعنی گھڑے اور خندق والوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ خندقوں والے ہلاک ہوئے جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے،
اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ان سے اسی کا بدلہ تو لے رہے تھے کہ وہ اللہ زبردست خوبیوں والے پر ایمان لائے تھے، وہ کہ جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہیں، اور اللہ ہر شے پر شاہد ہے۔ بے شک جنہوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ چونکہ یوسف ذونواس اور یہودیوں نے خندقیں اور کھائیاں کھدوا کر عیسائی مومنوں کو ان میں ڈال کر جلا دیا تھا، اسی نسبت سے ان ظالموں کو اصحاب اخدود کہا گیا۔ اصحاب الاخدود کی تفصیل میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے مشہور کا خلاصہ یہ ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک عقل مند لڑکے کو اس جادوگر کے سپرد کر دیا جائے جسے وہ اپنے تمام علوم سکھا دے۔ بادشاہ نے اپنی ریاست سے منتخب کردہ ایک زیرک لڑکا اسے سونپ دیا جو جادوگر سے ماورائی علوم حاصل کرنے لگا۔ انہی دنوں اس لڑکے کی ملاقات ایک حق پرست راہب سے ہوئی۔ لڑکا اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اب یہ لڑکا کالے علوم کے ساتھ ساتھ اس راہب سے دینی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس آبادی میں ایک نہایت خوفناک درندہ نمودار ہوا جسے اس لڑکے نے راہب کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے شکست دی۔ یہاں کے لوگ لڑکے کی اس جرت کے سبب اس کے معتقد ہو گئے اور اس کے پاس علاج و معالجے کی غرض سے آنے لگے۔ یہ لڑکا سب کو ایک پروردگار کی عبادت کی تلقین کیا کرتا اور اسی کے نام سے ان کے دکھ درد دور کرتا۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ شدید غضبناک ہوا، چونکہ یہ بادشاہ تو لوگوں کو خود کی عبادت پر مجبور کیا کرتا۔ چنانچہ اس نے لڑکے کو قید کر کے اس پر شدید تشدد کیا اور اس پادری کو بھی گرفتار کر کے آرے سے اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے، لیکن کئی مرتبہ کوششوں کے باوجود اس لڑکے کو نہ مار سکا۔ تو پھر اس لڑکے نے ہی بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اسے لٹکا کر اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلائے تو وہ مر جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ ماجرا دیکھ کر تمام لوگ اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ سارے ملک میں جگہ جگہ گڑھے اور خندقیں کھودی گئیں اور ان تمام لوگوں کو جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے زندہ اس آگ میں جھونک دیا گیا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اصحاب الاخدود سے متعلق اس سے ملتے جلتے اور بھی واقعات بتائے جاتے ہیں۔ اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بادشاہ ذونواس اور اس کے یہودی کارندے تھے، کیونکہ ہزاروں عیسائیوں کو ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر خندقیں اور گھڑے کھود کر زندہ جلا دینے کا واقعہ اسی ظالم بادشاہ کے دور حکومت میں پیش آیا۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کے لیے زیر نظر کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کتاب ہے، آپ اس کا ٹائٹل نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ اس پر کور چڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے معذرت، لیکن اس کا پہلا ورک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اس کا نام اور اس کے رائٹر کا نام پتہ چل جائے گا۔ یہ کتاب ہے دنیا کے ظالم حکمران اور اسے لکھا ہے امان اللہ خان ارمان سرحدی صاحب نے۔ یہ ڈاکٹر امان اللہ خان کے نام سے بھی مشہور ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں گزرے دور کے، ابھی تو موجود نہیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے بہت سارے بادشاہوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ بادشاہ ہیں یوسف ذونواس، جن کے بارے میں آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا کے ظالم ترین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور اس کے علاوہ قصص القرآن سے مدد لی گئی ہے اس میں، مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب کی بک ہے یہ، اور اس کے اندر جو تذکرہ ہے وہ ہے صاحب اصحاب الاخدود کا۔ یہ دیکھیے اصحاب الاخدود یا قوم تبا۔ تو ان دونوں کتابوں کی مدد سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، لیکن زیادہ تر بیشتر جو حصہ ہے
اس ویڈیو کا وہ اس کتاب پر مشتمل ہے، دنیا کے ظالم ترین حکمران پر۔ تھینک یو۔ ارے فرینڈس، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔